اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آپ کو جانثاری کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے۔ کہ یہ وہ خوش نصیب عورت تھی کہ 7 بیٹے اس عورت کے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ شریک تھے، 7 جوان اس کے، یہ واحد عورت تھی کہ جس کے 7 بیٹے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ شریک کر دیا، میرا پاؤں کاٹ دیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں اور مجھے جنت کی امید ہے اور میں اسی امید پر جو ہے وہ جنگ کر رہا ہوں۔ نیزہ لگایا کہ بھئی پیچھے ہو، صف سیدھی کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے نیزہ لگایا ہے، مجھے اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھے بدلہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت فرما گئے۔ اب مشرکین کا ایک قافلہ وہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا، مشرکین سے چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مشرکین کا قافلہ جا رہا ہے، اس پر جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جتنی تعداد آپ کو میسر ہو سکی، جو آسانی سے آپ کے ارد گرد تھے، آپ ان کو لے کر جو ہے وہ مدینے سے جو ہے وہ نکل پڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے 313 یا 314 یا بعض روایات میں 315 آپ کے جانثار آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدینے سے نکل پڑے۔ اب ابو سفیان کا قافلہ تھا اور ابو سفیان بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی بہت جنگ جو ہے وہ ہوتی رہی۔ تو راستے میں جب واپس آیا قافلہ تو ابو سفیان نے اپنے جاسوس پہلے ہی بھیج دیے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اور ان کی نقل و حرکت۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینے سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے 12 رمضان کو آپ مدینے سے جو ہے وہ نکلے، اور 2 گھوڑے آپ کے پاس تھے، اس جنگ کے اندر 70 اونٹ تھے، اور ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام اور ایک حضرت مقداد کے پاس تھا، باقی 70 اونٹ تھے، اور باری باری یہ قافلہ جو ہے وہ سوار ہو کر جو ہے وہ مدینے سے جو ہے وہ نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرابی عنب ایک جگہ تھی جو مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر تھی، آپ نے وہاں اپنی فوج کا جائزہ لیا اور جو کم سن بچے تھے ان کو واپس کر دیا۔ پھر آپ مقام روحا پر پہنچے، یہ وادی روحا، وہاں آپ پہنچے تو اس جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو واپس مدینے کا حاکم بنا کر بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ مقام صفرا پر پہنچے تو آپ نے اپنے جاسوس بھیج دیے کہ دیکھو قریش کا قافلہ جو ہے وہ کس طرف ہے اور کہاں سے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ قافلے والے جب آپ مقام صفرا پر تھے اور آپ کے جاسوس گئے، ادھر ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ اب اس نے اپنا جاسوس بھیج دیا مکے کی طرف کہ مشرکین کو اطلاع دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے لگے ہیں، تو مدد کے لیے جو ہے وہ پیچھے پہنچ جاؤ۔ اب مشرکین کی تعداد 1000 تھی اور وہ مکے سے جو ہے وہ نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صفرا میں ہی تھے تو آپ کو اطلاع پہنچ گئی کہ مشرکین کا لشکر مکے سے نکل چکا ہے اور جنگ کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف قافلے پر حملے کا ارادہ تھا اور 313 کی تعداد تھی،
تو آپ مقام صفرا پر پہنچے تو اب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آپ کو جانثاری کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اشیروا علیہ ایھا الناس، کیا لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے آپ کو اپنی جانثاری کا یقین دلایا کہ امضی لما امرک اللہ. انہوں نے خطبہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ کو جو حکم ہے آپ کریں. ہم اس قوم کی طرح نہیں ہے جو قوم موسیٰ تھی کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کر لڑے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کہیں گے داہنے بائیں آگے پیچھے جو آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. روایات میں ہے کہ جب حضرت مقداد بن اسود نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا. آپ کے چہرے پر ایسی روشنی اور رونق اور خوبصورتی آ گئی کہ صحابہ جو آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے نا تو وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ جملے جو مقداد بن اسود نے کہے ہیں ہم کہے ہوئے ہوتے کہ ہاں ان جملوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش ہو گئے. لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. آپ کا رخ اصل میں انصار کی طرف تھا، کیونکہ جب آپ مدینے میں آئے تو انصار سے یہ طے ہوا تھا کہ مدینے کے اندر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کا ساتھ دیا جائے گا. باہر کی بات نہیں ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خطبہ دیا کہ قد آمنا بکا، کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو اپنا رسول مانا. آپ فوالذی بعثک بالحق، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ لوستعرضت بنا ھذا البحر، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اس سمندر میں کود پڑو تو لخذنا، ہم اس میں بھی کود پڑیں گے. آپ جو ہے وہ تیار رہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. جب حضرت سعد نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی اللہ کا نام لے کر نکل پڑو. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، ایک پر ہم تمہیں ضرور فتح جو ہے وہ دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ آگے چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے تھے تو وہ جاسوس بدر کے اندر پہنچے. آپ کے جاسوس بدر میں پہنچے اور وہاں سے پانی بھرا اور پوچھا تو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے یہاں سے گزرنے لگا ہے. اب وہ واپس گئے تو ابو سفیان بھی وہاں پہنچ گیا. انہوں نے بھی وہاں، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہ وہاں پہنچا، اس نے بھی لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ یہاں کوئی آدمی تو نہیں آئے. تو کسی نے بتلایا کہ 2 مسافر تھے، انہوں نے پانی بھرا ہے. لیکن یہ بھی بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے ان کے اونٹوں کی جو مینگنیاں تھی، جو گوبر تھا، اس کو اٹھایا اور اس کو توڑا تو دیکھا اندر کھجوروں کی گٹھلیاں تھی. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے قریب ہی ہیں. تو وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نکل گیا قافلہ لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اب بدر کے اندر پہنچ گئے. جمعے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے. 17 رمضان المبارک تھا اور آپ بدر کے اندر پہنچ گئے. ادھر سے مشرکین کا جو قافلہ مکے سے آ رہا تھا وہ بھی بدر کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بدر کے اندر پہنچے تو ایک معمولی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. قریب قافلہ تھا، یہ قریب ایک کنواں تھا. حضرت خباب نے عرض کیا
کہ اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اگر آپ نے وہی سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ مشرکین نے اگلی جگہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، وہ ریت اور وہاں چلنا مشکل تھا اور وہاں ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش برسائی اور وہ ریت بیٹھ گئی، اور جہاں مشرکین کا پڑاؤ تھا وہاں کیچڑ جو ہے وہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا کہ بھئی جاسوس بنا کر کے ان کے بندہ پکڑ کر لاؤ تاکہ اطلاع ملے کہ ان کی کتنی فوج اور کتنی جو ہے وہ تعداد ہے۔ انہوں نے 2 غلام پکڑ لیے۔ اب وہ ان سے پوچھتے تھے، مارتے تھے کہ بتلاؤ تعداد کتنی ہے، تو وہ غلام نہیں بتلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کیوں ان کو اس طرح کہتے ہو؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے قافلے میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ فرمایا 1000 کی تعداد ہے، چھوڑ دو ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کو اندازہ لگایا کہ 1000 کی تعداد ہے، اور صحابہ کی تعداد 313 یا 14 یا 15 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا، ایک چھوٹا سا کھجوروں کی ٹہنیوں کا کمرہ بنا دیا گیا، جہاں آج کل وہاں مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہتے ہیں وہ چھپر بنانے کو۔ آپ کے لیے بنایا گیا۔ حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہرا دے رہے تھے، اور باقی صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آرام کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات اگلے دن جنگ ہونی تھی، رات کو سارے صحابہ آرام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آرام نہیں کیا۔ آپ طلوع فجر ہونے تک آپ نماز میں مشغول رہے اور آپ دعا مانگتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب فجر کی نماز ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانبازوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے قریش کا لشکر دیکھا کہ 1000 کی تعداد ہے، تو آپ نے وہاں دعا مانگی کہ اللہم ہذہ قریش، کہ یا اللہ یہ قریش قد اقبلت بخیلائہا، بڑے تکبر کے ساتھ آئے ہیں، آج تو ہماری جو ہے وہ مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صفیں درست فرمائی اور صفیں سیدھی کی، اور صحابہ کی جماعت کو صف بندی کروائی، اور آپ نیزے کے ساتھ جو ہے وہ صفوں کو جو ہے وہ درست فرما رہے تھے۔ تو حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نیزہ لگایا کہ بھئی پیچھے ہو، صف سیدھی کرو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے نیزہ لگایا ہے، مجھے اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھے بدلہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم پر تو کپڑا ہے، جبکہ مجھے آپ نے نیزہ لگایا تھا تو اس وقت تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کپڑا ہٹائیں میں پھر جو ہے وہ بدلہ لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا اور خوش ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسی وجہ سے یہ بات آپ کو جو ہے وہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی تو آپ صف بندی فرما کر دوبارہ عریش کے اندر تشریف لے گئے، دوبارہ عریش کے اندر چلے گئے اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ پھر آپ نے واپس جب تشریف لائے تو اب مشرکین میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 آدمی جو ہے وہ جنگ کے لیے مبارزت کے طور پر جو ہے وہ نکلے، مبارزت کے طور پر کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حضرت عوف، حضرت معوذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ عوف، حضرت معوذ یہ افرا کے بیٹے ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب عورت تھی کہ 7 بیٹے اس
اس عورت کے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ شریک تھے. 7 جوان اس کے، یہ واحد عورت تھی کہ جس کے 7 بیٹے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے. تو جب یہ نکلے تو مشرکین نے کہا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان کے قریش کے آدمی نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو جو ہے وہ بھیجا کہ بھئی تم نکلو. حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ولید اور شیبہ کو فوراً ایک ہی وار کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا. حضرت عبیدہ کے پاؤں کٹ گیا. حضرت عبیدہ اس کے ساتھ لڑائی کرتے رہے اور ان کا پاؤں کٹ گیا. پھر حضرت حمزہ نے وار کر کے ولید کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا. عتبہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اس کو ختم کر دیا. حضرت عبیدہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تو شہید ہوگا اگر فوت ہوگا. تو حضرت عبیدہ نے اس وقت شعر پڑھے کہ فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ اُرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ عَالِيًا، کہ اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا، میرا پاؤں کاٹ دیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں اور مجھے جنت کی امید ہے اور میں اسی امید پر جو ہے وہ جنگ کر رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عتبہ اور شیبہ یہ قتل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عریش کے اندر تشریف لے گئے. آپ دوبارہ عریش کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اتنی عاجزی کی آپ بار بار دعا مانگنے لگے، اللہم انی انشد وعدک و عہدک، یا اللہ تیرا وعدہ جو تھا میرے ساتھ وہ آج جو ہے وہ تو پورا کر دے، اور اللہم انجز لی ما وعدتنی، کہ یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ آج میرے ساتھ پورا کر دے، اور اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، کہ یا اللہ اگر یہ میری جماعت اور میرا لشکر آج ختم ہو گیا تو لا تعبد فی الارض، تیری عبادت زمین کے اندر جو ہے وہ کیسے ہوگی، تیری عبادت جو ہے وہ کون کرے گا، آگے دین کیسے پھیلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزی فرمائی کہ آپ کے صحابی حضرت ابوبکر آپ کے پاس کھڑے تھے تو وہ آپ کو چمٹ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حسبک، آپ بس کریں، آپ نے اتنی عاجزی کر دی ہے، آپ کافی ہے، آپ جو ہے وہ بس کریں. جب ان کی زبان سے یہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ نکلے اور آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جماعتیں پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گی اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ فتح جو ہے وہ نصیب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے جنگ کی طرف. اب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور اتنی تیز جنگ ہوئی، آپ نکلتے ہی آپ نے ترغیب دی کہ فرمایا اس جنگ کے اندر نکلو اور جو یہاں شہید ہوگا اس کو جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر جائے گا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی کہ بھئی جنت مل رہی ہے تو یہ کھجوریں تو رکاوٹ ہیں. وہ فوراً وہاں سے آگے جنگ میں گئے اور اسی وقت جو ہے وہ شہید ہو گئے. اتنی جنگ کے جو ہے وہ جب برپا گھمسان کی جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی، خاک اور ریت کی مٹھی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینک دی، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، مشرکین کے جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے اندر پہنچ گئی اور جبریل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے وہ اترے اور جتنے مشرکین تھے ان کو شکست ہو گئی، اور بڑے بڑے جو کھڑپینچ اور بڑے بڑے ان کے طاقتور لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قتل ہو گئے. ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ سارے جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور باقیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ قید کر لیا اور شکست ہو گئی ان کو. ایسی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. تو پھر آپ نے مشرکین کی جو لاشیں تھی، ان کے اجسام تھے، ان کو کنویں کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی جو اس جنگ کے اندر ہوئے تھے
ان کو لے کر آپ جو ہے وہ مدینے کی طرف جو ہے وہ واپس تشریف لائے کہ یہ بدر اتنا اللہ رب العزت کی عظمت کا نشان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کے جتنے فضائل بیان کیے وہ اتنی عظمت رکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں اتنے فضائل کسی اور جنگ کے جو ہے وہ بیان